بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل @بسم اللہ مجاہد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ایک کندھے پر سیدنا حسین اور دوسرے کندھے پر سیدنا حسن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا بوسہ لیتے اور کبھی اس کا، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک صحابی نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ان دونوں سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ امام علی مقام نے یزید کی بیعت قبول نہ کی اور امت رسول میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ سے روانگی کے وقت حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے روضہ کی زیارت کی اور اپنے والدہ گرامی بی بی فاطمہ کی قبر اطہر پر حاضری دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب مدینہ واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ آپ 60 ہجری سے 27 رجب کو مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ 4 شعبان کو مکہ پہنچ گئے اور آپ نے حج کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ حاجوں کے بیس میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ حرمت کعبہ کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حرمت کعبہ کی لاج رکھ لی، اور 8 ذوالحجہ کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ آپ کا قافلہ جب کربلا کی طرف چلا تو آپ نے 20 جگہوں پر قیام فرمایا۔ پہلی منزل سے ہوتے ہوئے دوسری منزل صفا پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک مشہور عربی شاعر فرسدق سے ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوفہ کے حالات معلوم کیے، تو اس نے فرمایا امام علی مقام، کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ منزلیں طے کرتے ہوئے جب 7ویں منزل ضرور پر پہنچے تو زہیر بن قیس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ زہیر بن قیس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو انہوں نے امام کا رفیق کے سفر بننے کو ترجیح دی۔ آپ کا قافلہ سفر کرتا ہوا جب 8ویں منزل سالبیہ پر پہنچا تو آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ شہادت کربلا کی پہلی قربانی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ان کے بیٹے بھی گئے تھے جو کوفہ میں پکڑ لیے گئے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح جب آپ زحالہ بطن عقبہ سے ہوتے ہوئے سرات پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا۔ اسی طرح منزلیں کرتے ہوئے آپ کا قافلہ جب ذو حسم کی منزل پر پہنچا تو 1000 کا لشکر لے کر حر نے آپ کا راستہ روکا، تو حر کا لشکر بہت پیاسا تھا۔ حضرت امام حسین نے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا اور حر نے بھی پانی پیا۔ جب ظہر کا ٹائم ہو گیا تو حر کے لشکر نے حضرت امام حسین کے پیچھے ظہر نماز ادا کی۔ اسی طرح جب اگلی منزل پر پہنچے تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ قافلہ وہیں پڑاؤ کیا، اس کا نام قصر بنی مقاتل اور اس سے آگے نینوا تھا۔ جب آپ سوئے تو جب صبح اٹھے تو حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ سن کر آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا بابا جان آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ کے بیٹے نے کہا تو پھر ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور نے ایک بار پھر آپ کا راستہ روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم غازیہ اور شافیہ کی بستیوں میں اتر جاتے ہیں، وہ نہ مانا۔ امام کچھ آگے بڑھے تو ایک منزل آئی تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟
لوگوں نے کہا کربلا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائیں، یہی ہماری منزل ہے۔ آپ نے کربلا کی زمین 60,000 درہم میں خریدی، جو کہ بنی اسد کے 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے اپنی نانا کی سنت پر عمل کیا۔ کربلا دریا فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ کربلا کا واقعہ جب واقع ہوا تو وہ ایک نہر کے قریب جو دریا فرات سے آتی تھی وہاں پر واقع ہوا۔ آج اس نہر کا نام نہیں ہے، لیکن روضہ امام حسین سے کچھ فاصلے پر ایک نہر ہے جس کو نہر حسینی کہتے ہیں، آج بھی وہ کربلا میں موجود ہے۔ 2 محرم کو حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 7ویں محرم کو یزیدی فوج نے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا۔ 8ویں محرم گزری، 9ویں گزری، 10ویں محرم کی شام کو یزید کی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد اور شمر نے کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کرو یا جنگ کرو۔ آپ نے 1 رات کی مہلت چاہی، انہوں نے باقی شرطیں کوئی نہ مانی، 1 رات کی مہلت دے دی۔ آپ نے ساری رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، خوب گریا ازاری کی۔ یوم عاشور کی صبح کو حضرت حر یزیدی فوج سے نکل کر حضرت امام حسین کی فوج میں شامل ہو گیا اور حضرت امام حسین کا ساتھی بن گیا، اور سب سے پہلے حضرت امام حسین سے اجازت لے کر اپنی قربانی پیش کی۔ کربلا میں خاندان رسالت کا ہر فرد نمائندگی کر رہا تھا۔ قاسم امام حسن کی نمائندگی کر رہے تھے، امام حسین اپنے نانا کی نیابت کر رہے تھے، علی اکبر امام حسین کی نیابت کر رہے تھے، عباس علمدار علی المرتضیٰ کی نیابت کر رہے تھے۔ کربلا آتے وقت امام حسین فرماتے ہیں، موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میرے لیے بہت ہی اچھی ہے وہ جگہ جہاں قتل ہو کے گروں گا۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میرے جوڑ اور بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں، کوئی چہرہ کار نہیں اس دن سے جو نوشتہ تقدیر ہو چکا۔ خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اللہ کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کا اجر پاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں امام حسین نے طفلی میں اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا، اپنے اہل بیت کے ہمراہ قربانی پیش کر دی، جہاں سن و سال کی کوئی پابندی نہ تھی۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر کربلا کے مارکے میں موجود ہے۔ عاشورہ کے دن آپ کے ساتھیوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو امام نے فرمایا، میرے اصحاب ایسے ملے ہیں کہ میرے بابا کو علی کو بھی ایسے صحاب نہیں ملے تھے۔ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو صورتحال پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے سوائے اس تھوڑی سی تری کے جو پانی بہہ جانے کے بعد کسی برتن میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پست زندگی جو زہریلی گھاس کی مانند ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت میں شہادت کی نعمت ہے، ان ظالموں کے درمیان زندہ رہنا وبال جان ہے۔ یوم عاشور 10 محرم کے دن آپ کے اصحاب نے یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے بھائی شہید ہوئے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، بھانجے سارے شہید ہو گئے، جن میں قاسم، علی اکبر، علی اصغر، اون محمد، غازی عباس سارے شہید ہو گئے، اور آپ 72 لاشیں اٹھا کے زخموں سے تھک گئے تھے۔ آپ اکیلے رہ گئے میدان میں۔ آخر آپ نے تلوار اٹھائی اور یزیدی فوج کو للکارا کہ اب دیکھو 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، تو آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ یزیدی فوج کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا، صفوں کی صفیں چیر کے رکھ دیں، کئی یزیدی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، 2 میل تک فوجیں بھاگ گئیں۔ آخر پھر آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ حضرت امام حسین نے پھر تلوار نیا میں ڈالی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھ کر
ساری فوج واپس پلٹی، تیر چلے، تلواریں چلیں، اور حضرت امام حسین زخم سے چور ہو کر گرے۔ یہ مقام شہادت ہے۔ امام حسین نے سجدہ آخر ادا کیا 61 ہجری عصر عاشور، وہ سجدہ کیا کہ رہتی دنیا تک باطل کا سر جھکا دیا اور حق کو سر بلند کر دیا، جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ حسین وارث آدم تھے، وارث نوح تھے، وارث موسیٰ تھے، وارث عیسیٰ تھے، وارث ابراہیم، وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، جلتی زمین پر پیشانی کو رکھ کر آواز دی، خدا بندہ تو میرا سہارا ہے، ہر تکلیف میں اور ہر امید کا مرکز ہے۔ جو کچھ کہنا ہے تجھی سے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں کہ جس سے تجھے چھوڑ کر لو لگائی جائے۔ یقیناً ساری نعمتیں تیری ملکیت ہیں، ساری بھلائیوں کا مرکز تو ہی ہے، ہر حال میں تو ہی آخری جائے پناہ ہے۔ میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے امتحان میں صابر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، میری مدد کر۔ پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ شمر ابن لائن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں آئے حسین مسلح افکار مرحبا، ہاں آئے حسین مسلح افکار مرحبا، اے تیغ انقلاب کی جھنکار مرحبا۔ تو نے لہو سے شمع جلا دی عقول کی، ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔